وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ آج ہم چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ نعبدو کا معنی، یہ نعبدو عبادت سے مشتق ہے، جس کا معنی کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور نستعین یہ استعانت سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کسی سے مدد مانگنا یا کسی سے مدد چاہنا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہے۔ ایک اس کا ماضی ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے، ایک اس کا حال یعنی پریزنٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کا مستقبل یعنی فیوچر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو شروع کی تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کے ماضی کا بھی ذکر کیا، حال کا بھی ذکر فرمایا، اور انسان کے مستقبل یعنی فیوچر کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کا رب ہونے کا اپنے آپ کو اللہ نے دعویٰ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ماضی کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور گویا اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں تھا، عدم تھا، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو ظاہر فرمایا، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں وجود بخشا، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو مکمل اور خوبصورت ایک انسان بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ماضی کو نہایت ہی بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ قرآن مجید میں اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے۔ یعنی انسان کا ماضی تو عدم تھا، لیکن ہم نے اس کو ربوبیت فرمایا، اور عدم سے نکال کر ہم نے اس کو اپنا وجود بخشا، اور انسان کو ہم نے چلتا پھرتا ایک انسان بنا دیا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، یہ کون سی چیز ہے ایسی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اور وہ رب کون ہے؟ وہ رب بڑا کرم کرنے والا تیرا رب ہے، جس نے تجھے پیدا بھی فرمایا، جس نے تیری تخلیق بھی فرمائی، اور فسواک فعدلک، اور ہر چیز تیرے اندر برابر برابر رکھے۔ دو آنکھ اس نے بنائے، دو ہاتھ بنائے، دو پیر بنائے، اور برابر برابر اس نے تجھے بنایا، اور پھر جو صورت وہ چاہتا تھا، جو صورت اسے پسند تھی، وہ صورت اس نے انسان کو عطا فرما دیا۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ رب العزت انسان کے ماضی کو بھی ذکر فرمایا، اور پھر انسان کے حال کو بھی ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا ابھی بھی رب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب فی الوقت انسان کو جو ضرورتیں پیش آتی ہے، اللہ رب العزت اس ضرورت کو بھی پوری کرنے والا ہے۔ کون سے انسان کو کس وقت کون سے چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کو پورا بھی فرماتا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین کہہ کر اللہ رب العزت انسان کے مستقبل کا ذکر کر رہا ہے کہ آنے والا جو انسان کا زمانہ ہے، وہ زمانہ قیامت کے دن کا زمانہ ہے، اور وہ زمانے کا مالک بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت انسان کے ماضی کو بھی بنا رہا ہے، انسان کے حال کی بھی اللہ ربوبیت فرما رہا ہے، اور انسان کے مستقبل کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو لہٰذا اب انسان ایسے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ اب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور انتہائی انکساری کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ تو ہی ماضی بھی ہمارا سنوارنے والا ہے، حال بھی ہمارا بنانے والا ہے، اور تو ہی ہمارا مستقبل کا مالک بھی ہے، اور مستقبل میں بھی کرم کرنے والا تو ہی ہے۔ تو لہٰذا ایسا پروردگار ہی
وہ ہے کہ ہم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے، تو لہٰذا انسان نہایت عاجزی کے ساتھ ایاک نعبد کہتا ہے کہ حاجت روا صرف اللہ ہی ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے۔ اور پھر ایاک نستعین انسان کہتا ہے کہ جب خدا کی عبادت کی جا رہی ہے تو پھر انسان عبادت اسی کی کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز جو ہے انسان کر دیتا ہے جس کی وہ مدد بھی چاہتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو عاجز بھی کر دیتے ہیں اور پھر ہم تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہماری ہر ضرورتوں کو تو ہی پوری کرنے والا ہے، ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی تو پوری کرنے والا ہے، ہماری دینی ضرورتوں کو بھی تو پوری کرنے والا ہے، اور ہمارے ہر قسم کی ہر حاجت کو ہم سے بہتر تو جاننے والا بھی ہے اور ہم سے بہتر تو پوری کرنے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، اس چوتھی آیت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائی جا رہی ہے، اور کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العزت ہی استعانت کے لائق ہے، اور پھر دوسری حیثیت سے انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی کر رہا ہے، درخواست بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہماری حاجت روائی فرما۔ تو انسان اللہ رب العزت ہی کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ضرور اس کی حاجت روائی بھی فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہا ہے تو کس کام کی مدد مانگ رہا ہے؟ کسی خاص دنیاوی کام کی مدد مانگ رہا ہے یا پھر اخروی کام یعنی آخرت والے کام کی وہ مدد مانگ رہا ہے؟ کس کام کی وہ مدد مانگ رہا ہے؟ کیا عبادت کرنے پر طاقت اور قوت کی مدد مانگ رہا ہے یا کسی دنیاوی کام پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہ رہا ہے؟ تو علماء کرام اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں عموم رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی خاص کام کا ذکر نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان ہر کام میں اللہ رب العزت ہی کی مدد چاہتا ہے، یعنی دنیاوی کام میں بھی اللہ کی وہ مدد چاہتا ہے، دینی کام میں بھی وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے، اخروی کام میں بھی وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے، ہر کام میں وہ اللہ رب العزت کا ہی جو ہے ساتھ چاہتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کی حاجت روائی چاہتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کی ربوبیت چاہتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہی وہ بندہ مدد مانگنا چاہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں نقل فرماتے ہیں کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، مطلب اگر صرف کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بس وہی اللہ کی عبادت نہیں ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو بس وہی اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کی راہ میں یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت فرمانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ہر حالت میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور پھر حلال روزی کے لیے محنتیں کرنا، حلال رزق کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اپنے ساتھیوں کا حق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو نیک کام کا حکم دینا اور ان کو برے کاموں سے روکنا یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہے، اور پھر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام امور جو بھی بندہ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت شمار کی جاتی ہے، تو بندہ اسی نیت سے یہ کام کرے۔ اگر وہ حلال رزق کما رہا ہے تو اس نیت سے کمائے کہ میں رزق کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں، در حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، حسن سلوک سے وہ پیش آ رہا ہے، تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہا، بلکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ کسی کو نیک کام کا حکم دیتا ہے یا کسی کو برے کام سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تب بھی اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت ہی کی عبادت کر رہا ہوں، میں کسی کو اچھے کام کا حکم دے رہا ہوں یا کسی کو برے کاموں سے روک رہا ہوں، تو در حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو گویا اب یہاں پر عبادت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنی کسی دوسری مخلوق سے محبت نہیں کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور پھر اللہ کے خوف کے برابر کسی مخلوق کا خوف نہ ہو دل میں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور پھر اللہ سے جس طرح بندے کو امید ہونی چاہیے اس طرح پھر کسی دوسرے مخلوق سے وہ بندہ امید نہ رکھے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے،
اور پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح پھر کسی دوسرے مخلوق پر بھروسہ نہ کرے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری وہ بندہ سمجھتا ہے، اس طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت اور کسی دوسرے کی خدمت کو وہ بندہ ضروری نہ سمجھے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وہ منتیں نہ مانگے، یعنی اللہ کے قرب کے لیے وہ بندہ منت مانگے، کسی دوسرے کاموں کے لیے وہ بندہ منت نہ مانگے، یعنی ایسے کاموں کی منت مانگے جو اللہ کی عبادتیں ہیں، مثلا نماز پڑھنے کی منت مانے، روزہ رکھنے کی منت مانے، صدقات و خیرات کرنے کی منت مانے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کاموں کی منت وہ بندہ نہ مانے، یعنی ہر کام سے وہ بندہ اللہ رب العزت ہی کے قریب جانے کا ارادہ کرے اور اللہ کے سامنے مکمل عاجزی اور مکمل تذلل کا وہ بندہ اظہار کرے، تب کہیں جا کر یہ عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ تو گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہر قسم کی عبادت جو بھی میں کرتا ہوں وہ صرف اور صرف تیری خاطر کرتا ہوں۔ ہاں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی نبی کے وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی ولی کے وسیلے سے کیے جاتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے وسیلے سے کیے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے یا سرکار پر سلام کرے تو بظاہر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی اللہ رب العزت ہی کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور اس میں بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کو راضی کرنا مقصود ہے۔ الغرض بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی خاطر کرتا ہے اور اللہ کو ہی خوش کرنے کے ارادے سے کرتا ہے۔ یہ بات ہم کو سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہم کو سکھائی جا رہی ہے کہ اے بندے تو کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں ہر نیک کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ نیک کام ہی کیا بلکہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا زندگی کا ہر کام بس تیرے لیے ہو جائے، یعنی میرا زندگی کا ہر عمل تیرے واسطے ہو جائے۔ بس بندے کو یہ تعلیم قرآن مجید میں دی جا رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک میں یہی تعلیم دی۔ ارشاد فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ مکمل ایمان تو وہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اگر کسی کو کچھ نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے، اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اگر کسی سے بغض یعنی دشمنی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا ایمان مکمل اور کامل ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا ہر عمل اللہ رب العزت عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور پھر ایسا بندہ جب اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے فلاں کام کرنے پر اللہ رب العزت ضرور اس کام کو پورا کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ رب العزت ضرور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ میں ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کر لے اور صرف اللہ ہی کے قرب کے لیے اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے اپنا زندگی کا ہر عمل ہم کرے، اور پھر ہر عمل میں اللہ ہی کی رضا کو ہم چاہے، اللہ کی خوشنودی کو ہم چاہے، اور پھر ہر کام کے کرنے کے لیے اللہ ہی کی مدد ہم مانگے، تب کہیں جا کر ہم حقیقت میں ایمان والے کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔